السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کارواں کے محترم سامعین، ماہ رمضان مبارک ہو۔ سامعین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے کرونا وائرس، آپ بیتی اور جگ بیتی۔ میری کزن کراچی میں مقیم ہے۔ گزشتہ ماہ وہ انتقال کر گئیں اور ان کی میت کو کراچی سے میلسی لایا گیا۔ میں اور میرے شوہر ان کی آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہوئے۔ جنازہ سے لے کر گل خانے تک میں میلسی میں ہی مقیم رہی۔ بعد ازاں ہم بہاولپور آ گئے اور کچھ دن سسرال میں گزارے۔ اس دوران میں مجھے بخار ہو گیا اور 2-3 دن تک جب یہ سلسلہ جاری رہا تو میں نے کرونا وائرس کی ہیلپ لائن پر کال کی۔ انہوں نے تفصیلاً مجھ سے بات کی اور علامات و کیفیت پوچھتے رہے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ آپ کو تھکاوٹ کے باعث بخار ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وبا کے باعث آپ بیماری کا شکار نہیں۔ لیکن میں بضد تھی کہ میں میت کراچی سے آئی، پھر وہاں مختلف شہروں سے لوگ تعزیت کے لیے آئے تو کرونا کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ایسا ہرگز نہیں۔ لہذا مجھے پھر بھی سکون نہ آیا۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی یقین دلایا کہ شکر کریں کہ آپ کرونا کی وجہ سے نہیں بلکہ بے آرامی کے باعث بیمار ہیں۔ اور یہی ہوا، الحمدللہ میں ٹھیک بھی ہو گئی اور واپس اسلام آباد بھی خیریت سے پہنچ گئی۔ راولپنڈی اسٹیشن پر بھی ہم دونوں میاں بیوی کا کرونا کا ٹیسٹ ہوا جس میں ہم کلیئر قرار پائے۔ جگ بیتی۔ سامعین، ہمارے ہمسائے میں 2 اموات ہوئیں جنہیں ہم بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے اور نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے انہیں کرونا وائرس کی وجہ بیان کیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے گھر کی بالائی منزل پر ہمارے ایک ہمسائے کو بخار ہوا۔ اتنا شدید بخار ہوا کہ سب لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ مسلسل 3 دنوں سے بخار میں وہ مبتلا تھے، لیکن چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ معمول کا بخار ہے، خدا نخواستہ کرونا ہوتا کیفیت یہ نہ ہوتی۔
جی تو سامعین، کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر نہیں آیا تو میں بتا دیتی ہوں۔ یہ جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو بھی بیمار ہوتا ہے یا مرتا ہے اسے زبردستی کورونا وائرس کا شکار ظاہر کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فوت ہونے والا شخص کورونا میں مبتلا تھا۔ سامعین، ایسی ہی افواہیں عوام کو لاپرواہ کر دیتی ہیں۔ وہ یہ سمجھ کر کہ یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، تو بے احتیاطی کرتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، اور اس طرح کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ احتیاط کریں، کیونکہ ہم کیوں اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی قریبی تعلق والے انسان میں یہ موذی مرض مبتلا نظر آئے گا تو ہی ہم یقین کریں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ خدا کے واسطے اب سے التماس ہے، خدا کے واسطے احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ سامعین محترم، یہ پیغام صرف اور صرف عوام کی بھلائی کے لیے نشر کیا گیا۔ اب میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ کارواں کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں، کیونکہ کہوں گی تو صرف یہ، اگر میری بات دل کو لگے تو بس احتیاط 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 کریں کہ یہی زندگی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ماہ رمضان مبارک ہو، اور اپنی دعاؤں میں نہ صرف ہم خود کو یاد رکھیں بلکہ اپنے ملک و ملت پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اور ان کو ان مظالم سے نجات کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔